کلپ نمبر 1091 اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت کا تعارف، آیت نمبر 1 سے 2 کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورۃ العنکبوت، سورہ عنکبوت کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ عنکبوت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 7 رکوع اور 69 آیتیں ہیں۔ عنکبوت نام رکھنے کی وجہ، عربی میں مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے بطلان پر عنکبوت یعنی مکڑی کی مثال دی ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ عنکبوت رکھا گیا ہے۔ سورہ عنکبوت کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں توحید و رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل دیے گئے ہیں، اور مصیبت و آزمائش وغیرہ ہر حال میں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نیز اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدائی آیات میں بتایا گیا کہ دنیا میں مسلمانوں کو سختیوں اور مصیبتوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، اور ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا تھا۔ نمبر 2، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا فائدہ اور ایمان قبول کر کے نیک اعمال کرنے کا صلہ بیان کیا گیا۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی حد بیان کی گئی۔ نمبر 4، یہ بتایا گیا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش مسلمانوں کے مقابلے میں انتہائی سخت ہوتی ہے، اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے سامنے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت ہود اور حضرت صالح، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان فرمائے، تاکہ یہ جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرمائی اور انہیں جھٹلانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ نمبر 5، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل دیے گئے۔ نمبر 6، اہل کتاب اور مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے۔ نمبر 7، کفار کے ظلم و ستم کا شکار مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی ہدایت دی گئی اور ان کے لیے اجر و ثواب بیان کیا گیا۔ سورہ قصص کے ساتھ مناسبت، سورہ عنکبوت کی اپنے سے ماں قبل سورت قصص کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ قصص میں عاجزی کرنے والے متقی لوگوں کا اچھا انجام بیان کیا گیا، اور سورہ عنکبوت میں نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کا اچھا انجام بیان ہوا ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ قصص میں حشر کا انکار کرنے والوں کے قول کا رد کیا گیا، اور سورہ عنکبوت میں بھی حشر کا انکار کرنے والوں کا رد کیا گیا ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ قصص میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے، اور سورہ عنکبوت میں مسلمانوں کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ ترجمہ، الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اور اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے؟ ارشاد فرمائے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور انہیں شدید تکالیف، مختلف اقسام کے مصائب، عبادات کے ذوق، شہوات کو ترک کرنے اور جان و مال میں طرح طرح کی مشکلات سے آزمایا نہیں جائے گا؟ انہیں ضرور آزمایا جائے گا، تاکہ ان کے ایمان کی حقیقت خوب ظاہر ہو جائے اور مخلص مومن اور منافق میں امتیاز ظاہر ہو جائے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کے شان نزول کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 3 قول سماعت کیجیے۔ نمبر 1، یہ آیت ان حضرات کے بارے میں نازل ہوئی جو اسلام کا اقرار کرنے کے باوجود مکہ مکرمہ میں تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے انہیں لکھا کہ جب تک ہجرت نہ کر لو اس وقت تک محض اقرار کافی نہیں۔ اس پر ان صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ مشرکین ان کے پیچھے لگ گئے اور ان سے لڑائی کی، ان میں سے بعض حضرات شہید ہو گئے اور بعض بچ کر مدینہ منورہ آئے۔ ان کے حق میں یہ 2 آیتیں نازل ہوئیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے مراد سلمہ بن حشام، عیاش بن ابی ربیعہ، ولید بن ولید اور عمار بن یاسر وغیرہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں ایمان لائے۔ نمبر 2، یہ آیتیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے ستائے جاتے تھے اور کفار انہیں سخت ایذائیں پہنچاتے تھے۔ نمبر 3، یہ آیتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت محجہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئیں،
یہ بدر میں سب سے پہلے شہید ہوئے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مہجع شہداء کے سردار ہیں، اور اس امت میں سے جنت کے دروازے کی طرف پہلے وہ پکارے جائیں گے۔ ان کے والدین اور ان کی بیوی کو ان کی شہادت کا بہت صدمہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، پھر ان کو تسلی